السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: برائے کرم ہمیں حجر اسود کی حقیقت اور صحیح معلومات مدلل تحریر کریں یا اس کے متعلق کسی کتاب سے مطلع کریں۔ جواب: حجر اسود کا ذکر اور اس کا بیان متعدد احادیث میں آیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حجر اسود جنت سے اترا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 877۔ دوسری حدیث جس کو بہقی نے روایت کیا ہے اس میں ہے کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 75۔ تیسری روایت مصنف ابن عبدالرزاق، ابن حبان اور خزیمہ کی ہے کہ بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو مٹا دیا، اگر ان کا نور مٹایا نہ جاتا تو اس سے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل جاتی۔ چوتھی روایت صحیحین میں ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے جو کسی کو نفع نقصان پہنچانے کا مالک نہیں، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے عقیدہ یعنی پتھر کو نافع اور زار سمجھنے کے عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ پانچویں روایت میں ہے کہ رکن اسود اللہ کا یمین ہے، وہ اللہ کے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔ چھٹی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو قیامت کے دن اٹھائیں گے، جس کے دو آنکھیں ہوں گی، وہ ان سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا، حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ مصیر الغرام الساکن الی اشرف الاماکن، صفحہ 146۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کی کتاب مقامات مقدسہ میں بھی بعض تفصیلات ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند۔